الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إلى آخر الحديث رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم حضرات، ان مجالس میں درس حدیث کا درس چل رہا ہے اور گزشتہ نشست میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس حدیث کا ہم مطالعہ کر چکے تھے، اس کا ترجمہ ہو گیا تھا اس حدیث کا، لیکن ابھی تشریح باقی ہے، تو گزشتہ نشست کو تھوڑا پھر تازہ کر لیں کہ یہ ہم جس حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ حدیث جبرائیل بھی کہلاتی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرا، جس کے بال نہایت ہی چمکدار اور سیاہ۔ اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہو، کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا، نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی مقامی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے باادب بیٹھتا ہے اور استاد کی باتیں ہمتاً متوجہ ہو کر سنتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم پھر پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تضاد پر ہمیں تعجب بھی ہوا کہ یہ شخص ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے جیسے اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم رہا ہو۔ پھر وہ شخص بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات میں یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، اچھا آپ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے، تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کی، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی میرا علم تم سے زیادہ نہیں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، اچھا اس قیامت کی کچھ نشانیں ہی بتا دیجئے، اس کی نشانیاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا یا مالک کو جنے گی، اور برہنہ پا برہنہ جسم، مفلس اور فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو تم دیکھو گے کہ وہ عالی شان مکانات اور عمارت میں فخر و غرور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب یہ حالات ہو جائے تو یہ سمجھو اب قیامت قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، میں نے اس کے بارے میں آپ سے فوراً دریافت کچھ نہیں کیا بلکہ کچھ دیر توقف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے کہا کہ عمر تم جانتے ہو سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو اس طریقے سے تم لوگوں کو تمہارے دین سکھانے آئے تھے۔ یہاں تک میں ترجمہ کر چکا تھا، اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا، یہ حدیث جو ہے یہ حدیث جبرائیل بھی کہلاتی ہے، کیونکہ یہ حدیث اس سوال و جواب انٹرویو پر مشتمل ہے جس کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑی خوبی کے ساتھ اسلام اور ایمان کی حقیقت اور دین کی بنیادی باتوں کا تعارفی خاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ حدیث میں سب سے پہلے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا، وہ پوچھا تھا ایمان کیا ہے اور اسلام کی حقیقت کیا ہے، جس سے ایمان اور اسلام کے درمیان میں یہ فرق بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ایمان کا تعلق تو باطن یعنی دل سے ہے، دل سے تصدیق کرنا اور اعتقاد رکھنا کہ واقعتاً جو بھی چیز ہے اللہ پر ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور دین کی تصدیق، دل میں یقین کرنا، اور اسلام کا تعلق ظاہر یعنی اعمال اور جسمانی اطاعت اور فرم برداری سے، زبان سے اظہار کرنا کہ جو میں دل سے یقین کر رہا ہوں اس کو زبان سے اظہار بھی کر رہا ہوں۔ اللہ ایک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کو ماننے کا مطلب اس بات میں یقین اور اعتقاد رکھنا کہ اس کی ذات، اس کی صفات برحق ہے، عبادت و پرستش کی سزاوار صرف اسی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا ہمسر اور شریک نہیں۔ چنانچہ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے،
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ جنا ہے نہ وہ جنتا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کا کوئی کفو ہے، اس کا کوئی ہمسر اور شریک ہے ہی نہیں۔ لہذا اس بات کو ماننا اللہ ایک ہے، یہ ہوا اللہ پر ایمان لانا۔ فرشتوں کو ماننا، اس کا مطلب اس بات پر یقین اعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتوں کے نام سے موجود ہے۔ یہ فرشتے لطیف اور نورانی اجسام ہیں، ان کا کام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا ہے، وہ معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کا انکار نہیں کرتے، اس کی معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے، بلکہ کرتے ہوئے جو اللہ ان کو حکم کرتا ہے۔ اللہ نے جو حکم کیا لہذا اسی کی تعمیل کرتے ہیں، اسی کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ معصیت کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا فرشتوں کو ماننا اور یقین رکھنا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی منتخب کیا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو منتخب کیا، اور ملائکہ میں سے بھی 4 فرشتے جو ہے منتخب ہیں، جو فضیلت والے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اور تمام لوگوں میں سب سے افضل ہے انبیاء علیہ السلام۔ پھر انبیاء میں بھی سب سے زیادہ افضل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں فرما دیا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ خاتم النبیین ہے، وہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے اور دل سے اس بات کی تصدیق کرنا اور یقین کرنا، یہ دراصل ہے اللہ پر ایمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق۔ اسی طریقے سے کتابوں کا ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے، لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھی آئے ہیں، نبی بھی آئے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو بھی نازل فرمایا، بہت سی کتابیں نازل کی گئی، تقریباً 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، فیہ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور وہ سب کلام خداوندی اور احکام فرامین الہی کا مجموعہ ہے، اور ان میں سے 4 کتابیں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن مجید ہے، یہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ پھر ان 4 میں سب سے اعلیٰ و افضل قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل، لہٰذا آپ کی جو کتاب ہے جو آپ کے اوپر نازل کی گئی قرآن مقدس، وہ بھی سب سے زیادہ افضل کتاب ہے۔ اسی طرح رسول ماننے کا مطلب ہے اس بات میں یقین اعتقاد رکھنا کہ اول الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبی اور رسول اللہ کے سب سے سچے، سب سے پیارے اور سب سے افضل بندے ہیں، جن کو اس نے اپنے احکام و ہدایت دے کر مختلف زمانوں، مختلف علاقوں اور مختلف قوموں میں مبعوث کیا۔ انہوں نے ان خدائی احکامات ہدایت کے تحت دنیا والوں کو ابدی صداقت و نجات کا راستہ دکھانے اور نیکی و بھلائی پھیلانے کا اپنا فریضہ پوری طور پر ادا کیا، اور یہ کہ ان تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کسی خاص زمانے، کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے،
بلکہ اللہ کا عبدی دین اسلام لے کر تمام دنیا اور پوری کائنات کی طرف مبعوث کیے گئے، اور تا قیامت انہی کی نبوت، انہی کی شریعت جاری و نافذ رہے گی۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا دین دے کر تاکہ وہ تمام کے تمام دین پر غالب کر دیں، اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ تو یہ ہے رسول کو ماننا۔ اسی طریقے سے آخرت کے اوپر یقین۔ یہ قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ یہ قیامت کا دن وہ ہے جو مرنے کے بعد سے قیامت قائم ہونے اور پھر جنت میں داخل ہونے تک پر مشتمل ہے۔ یعنی کہ جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل کو حکم فرمائیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو جو بھی زمین اور آسمان میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت میں تمام کے تمام لوگ قبروں سے اٹھ جائیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، اور اس وقت حالت یہ ہوگی کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت اللہ کے حضور انسان کو حاضر ہونا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہر شخص سے اس کے اعمال کے سلسلے میں پوچھا کریں گے، سوال کریں گے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وہ بول نہیں سکیں گے، وہ جھوٹ بولا کرتا تھا، لہذا زبان سیل دی جائے گی، زبان کو بند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جن اعضاء نے کوئی گناہ جس سے سرزد ہوا ہوگا، ہاتھ سے تو ہاتھ گواہی دیں گے، پیر سے تو پیر گواہی دیں گے، آنکھ ہے تو آنکھ گواہی دے گی، لہذا ہر چیز کی وہ خود گواہی دے گی کہ پروردگار عالم یہ تیری نعمت تھی لیکن اس شخص نے ناشکری کی، ان کو دوسری چیزوں میں معصیت کے اندر مبتلا کر رکھا تھا۔ تو اب اس وقت اللہ تعالیٰ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لہذا جس شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھا کام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور جس شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا تو اس کا شر اس کو مل کر رہے گا، اس کی سزا اس شخص کو مل کر رہے گی۔ لہذا اس بات کا یقین کرنا، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، پھر اس کے بعد برزخ کے احوال، نفخ صور اور قیامت کے دن حشر و نشر کے سلسلے میں، حساب کتاب کے سلسلے میں، اسی طرح پھر جزا اور سزا کا فیصلہ، جنت و دوزخ کا فیصلہ، یہ سب حقائق ہیں اور جن کا واقع ہونا اور پیش آنا لازمی امر ہے۔ لہذا ایک دن ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہ۔ لہذا آخرت پر یقین رکھنا یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اسی طریقے سے تقدیر پر یقین رکھنا، جو ہم ایمان کے لیے جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں کلمہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر، اسی طریقے سے و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، والخیر وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اسی طریقے سے خیر اور شر پر، جو بھی چیز خیر ہو یا شر وہ اللہ ہی کی طرف سے انسان کو پہنچتی ہے۔ جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ نے اس کو پہلے سے نوشتہ تحریر میں لکھ رکھا ہے، اس حقیقت کو دل سے تسلیم کرنا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالی نے لکھ رکھا ہے، اور اس کے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنے اپنے وقت پر وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ آج جو بھی علم سرزد ہوتا ہے، خواہ نیکی کا ہو یا بدی کا ہو، خالق کائنات کے علم اور تقدیر میں وہ ازل سے موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ مجبور و مضطر ہے۔ کاتب تقدیر نے انسان کو خود مختار بنایا ہے، یعنی اس کے سامنے نیکی و بدی دونوں کے راستے کھول کر اس کو اختیار دے دیا ہے، چاہے وہ نیکی کے راستے پر چلے چاہے بدی کے راستے پر، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ نیکی کے راستے پر چلو گے تو جزا و انعام سے نوازے جاؤ گے جو اللہ کا فضل اور کرم ہوگا،
اگر بدی کے راستے پر چلو گے تو سزا اور عذاب کے مستوجب بنو گے اور دوزخ میں ڈالے جاؤ گے جو عدل خداوندی کے عین مطابق ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے جو سوال کیا احسان کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس سے مراد وہ جوہر اخلاص ہے جس سے ایمان اور اسلام کی ظاہری صورت یعنی عبادت الہی کا صحیح معیار اور حسن قائم ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کے اندر اگر اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کو گویا کہ خوبصورتی پیدا ہو گئی اس عبادت میں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ اور عبادت کا یہی صحیح معیار اور حسن در حقیقت بندے کو معبود کا کامل تقرب اور عبدیت کا حقیقی مقام عطا کرتا ہے۔ بندہ اپنی عبادتوں کو اس خلوص سے، اس اخلاص سے کس طرح آراستہ مزین کر سکتا ہے، اس کا طریقہ یہ بتایا گیا جب تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو تو اس طرح کرو جس طرح کوئی نوکر یا غلام اپنے آقا اور مالک کی خدمت اس کو اپنے سامنے دیکھ کر کرتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی نقطہ ہے کہ اگر شفیق آقا نظر کے سامنے ہو اور غلام اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا آقا دیکھ رہا ہے تو اس کے فرض کی انجام دہی کی کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ اس وقت غلام نہ صرف یہ کہ پوری طرح چاق و چوبند مؤدب اور پابند ہوتا ہے بلکہ کام کرنے کا اس کا انداز بھی پوری طرح واہلیانہ اور مخلصانہ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آقا نظر کے سامنے نہ ہو تو غلام اگرچہ وہ کام تو کرتا ہے، وہ خدمت انجام ضرور دیتا ہے، مگر اس صورت میں نہ تو وہ اتنا چاق چوبند مؤدب اور پابند ہوتا ہے اور نہ اس کے کام کرنے کے انداز میں اس قدر واہلیانہ و مخلصانہ کیفیت ہوتی ہے۔ پس اسی نقطے کے پیش نظر اگر بندہ عبادت کے وقت ایسی کیفیت و حالات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو خشوع اور خضوع اور تضرع کی تمام تر کیفیات خود بخود اس کی عبادت میں پیدا ہو جائے گی، اور اس طرح اس کی عبادت حقیقی عبادت کا درجہ پا جائے گی اور اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ عبادت کے اس مرتبے کو حقیقی احسان کہا گیا ہے جس کو تصوف والے مشاہدہ استغراق کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عبادت کا یہ سب سے اونچا مرتبہ اور مقام ہے جہاں تک رسائی اتنی آسان نہیں ہے، اس لیے نسبتاً آسان طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب تم عبادت کرو تو یہ دھیان میں رکھو کہ جس ذات کی تم عبادت کر رہے ہو اس کے سامنے تم کھڑے ہو، اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، تو تمہاری ایک ایک بات پر اس کی نظر ہے، وہ تمام حرکات اور سکنات میں سے جو کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس یقین اور اعتقاد سے بھی تمہاری عبادت میں خشوع اور خضوع اور تضرع بڑے حد تک پیدا ہو جائے گا اور عبادت کا حق ادا ہوگا۔ حدیث میں عبادت کی اسی کیفیت کو احسان کہا گیا ہے جو حقیقی احسان یعنی مشاہدہ استغراق کا ثانوی درجہ ہے۔ حدیث میں ان چاروں فرائض کا بھی ذکر ہے جو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تو دو تو بدنی فرض عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہر عاقل اور بالغ مسلمان سے ہے۔ جو بھی شخص ایمان اور اسلام سے متصف ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اس پر فرض ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ادا کرے، اور جب رمضان آ جائے تو اس مہینے کے پورے روزے رکھے۔ باقی 2 فرض جو عبادتیں ہیں، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، وہ مالی عبادتیں ہیں جن کا تعلق صرف اس مومن مسلمان سے ہے جو ان کے بقدر مالی استطاعت و حیثیت رکھتا ہو۔ مثلا زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہوگی جو صاحب نصاب ہو، حج اس مسلمان پر فرض ہوگا جو صاحب نصاب ہی نہیں بلکہ اپنی تمام ضروریات زندگی سے فراغت کے بعد اتنا سرمایہ رکھتا ہو، اتنا پیسہ رکھتا ہو کہ بغیر کسی تنگی و پریشانی کے آمد و رفت اور سفر کے دوسرے تمام اخراجات برداشت کر سکتا ہو۔
علاوہ عزیز سفر حج کی پوری مدت کے لیے اپنے اہل و عیال اور لواحقین کے تمام ضروری اخراجات کے بقدر رقم یا سامان اسباب ان کو دے کر جا سکتا ہو۔ اگر اتنی رقم کسی شخص کے پاس ہے تو پھر اس کے اوپر گویا کہ حج فرض ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا کہ قیامت کی کچھ اہم نشانیاں بتا دیجیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی کہ جب یہ علامتیں دیکھ لی جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس عالم کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا اور یہ دنیا اپنے وجود کے آخری دور سے گزر رہی ہے۔ پہلی علامت یا نشانی تو یہ بتائی گئی کہ لونڈی اپنے آقا یا مالک کو جنے گی۔ اس کا ایک مطلب تو غلامی کے زمانے اور رواج کے سیاق میں لیا جا سکتا ہے کہ لوگ کثرت سے باندیاں رکھیں گے اور ان باندیوں سے اولاد بھی بہت جنوائیں گے، پھر انہی اولاد میں سے جو لوگ بڑے ہو کر مال و جائیداد اور حکومت و طاقت کے مالک بنیں گے، وہ لا علمی میں اپنی انہی ماؤں کو جنہوں نے ان کو جنم دیا ہوگا باندیوں کے طور پر خرید لیں گے اور اپنی خدمت بھی انہی سے کرائیں گے۔ اس جملے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب معاشرے میں جنسی بیراہ روی عام ہو جائے، مرد و زن، عورت و مرد تمام اخلاقی اور انسانی پابندیوں کو توڑ کر ناجائز تعلقات میں ملوث ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں ایسے ناجائز بچے کثرت سے پیدا ہونے لگیں جن کو نہ اپنے باپ کی خبر ہو نہ اپنی ماں کو جانتے ہو، پھر وہی بچے بڑے ہو کر لا علمی میں اپنی انہی ماؤں کو ملازمہ اور نوکرانی بنائے جن کو انہوں نے جنا تھا، تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی۔ دوسری علامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، برہنہ پا، برہنہ جسم، ننگے پیر ہے، پہننے کے لیے کپڑے موجود نہیں ہیں، مفلس اور فقیر ہیں، بکریاں چرانے والوں، یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں اگر ان کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے، حکومت آ جائے اور بڑے بڑے محلات کے مالک بن جائیں تو اب تم دیکھو گے کہ اب سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دیکھو شریف النسل، اعلی خاندان اور مہذب اور معزز لوگ انقلاب عالم کا شکار ہو کر غربت و افلاس اور بے روزگاری و پریشان حالی کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی حیثیت وقت کھو چکے ہیں اور معاشرتی اور سماجی سطح پر کسی اثر رسوخ کے حامل ہی نہیں رہ گئے ہیں، اور ان کے مقابلے پر وہ لوگ جو کل تک حسب و نسب، شرافت و نجابت، نسل و خاندان اور تہذیب و شائستگی کے اعتبار سے نہایت بے حیثیت بے وقعت تھے، تعلیمی و اخلاقی طور پر پسماندہ سمجھے جاتے تھے، غیر منصفانہ سیاست و انقلاب کی بدولت حکومت و اقتدار کے مالک بن بیٹھے، دغا و فریب کے ذریعے مال دولت اور بڑی بڑی جائیدادوں پر قابض اور عالیشان مکانات اور محلات کے مکین ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ طاقت و حکومت، مال دولت اور پرعیش زندگی نے ان کو گھمنڈی شیخ خار بنا دیا، حقیقی شرافت و نجات رکھنے والے غریب اور مفلس لوگوں کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی تباہی اور رسوائی کے بدتر سے بدتر حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سمجھنا یہ ہے کہ اب اس دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس اور دین کی بنیادی باتوں کو بتایا گیا ہے، یعنی ایمان کی تعریف بیان کی گئی۔ یہ ان عقائد اور نظریات سے تعبیر ہے جن کو جاننے اور ماننے کے بعد کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور مومن بنتا ہے۔ اسلام کے بارے میں بتایا گیا کہ اس سے وہ عملی ذمہ داری فرائض مراد ہیں جو مومن پر، ایک مسلمان پر، مومن بندے پر عائد ہوتے ہیں، اور ان عملی ذمہ داریوں یعنی فرائض کی انجام دہی اور اس کو پیروکاری میں اگر وہ صحیح طریقے سے کرتا ہے تو یہی چیز اس کو مسلمان بناتی ہے،
اس کے بعد احسان کی وضاحت کی گئی، جس کو اخلاص سے یا تصوف سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس کیفیت کا نام ہے جو صحیح عقائد و نظریات سے وابستگی اور شریعت کی اتباع و فرمان برداری کے بعد توجہ الی اللہ کے ذریعے پیدا ہوتی ہے اور بندے کو اپنے معبود کا تقرب عطا کرتی ہے۔ در حقیقت یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی خوشنودی اس وقت تک انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے رسول کے جاری اور نافذ کیے ہوئے احکامات اور ہدایات پر پوری طرح عمل نہ کیا۔ عمل اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس وقت تک حسن قبول کا درجہ نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف کامل توجہ نہ ہو اور پورے داخلی و خارجی وجود پر خوف و خشیت الہی، حضور قلب کی کیفیت طاری نہ ہو۔ ان دونوں کا اس وقت تک کوئی اعتبار نہیں ہوگا جب تک فکر عقیدہ صحیح نہ ہو اور دل و دماغ ایمان و یقین سے روشن نہ ہو۔ بس کامل مومن یا کامل مسلمان وہی شخص مانا جائے گا جس کے دل و دماغ میں ایمان یعنی صحیح اسلامی عقائد و نظریات کا نور موجود ہو، پھر وہ ان فرائض کو پوری طرح ادا کرے، ان احکامات و ہدایت کی کامل اطاعت کرے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے جاری اور نافذ کیے ہیں۔ پھر ریاضت اور مجاہدہ یعنی ذکر ہے، اذکار ہے، اس کے ذریعے سے اخلاص، توجہ الی اللہ، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی رضا کے جد و جہد کے لیے انسان کرے، جس سے ایمان اور اسلام میں حسن و کمال اور بلند قدر ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔